آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نالج۔ ناظرین کرام، ہر دور میں ہی اسلام کے خلاف مختلف سازشیں اور مسلمانوں کو اسلامی تعلیم سے دور کرنے کی ناکام کوششیں ہوتی رہی ہیں، جس میں ایک اہم کردار عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی رہا ہے۔ جہاں یہ لوگ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگے رہے، وہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ برگزیدہ اور ذہانت سے معمور بندے ایسے بھی گزرے جنہوں نے نہ صرف اپنی شخصیت سے کفار پر رعب و دبدبہ رکھا، بلکہ اپنی ذہانت سے بھی ہر موقع پر انہیں ذلیل و رسوا کیا۔ خواتین و حضرات، ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ آنے والے زمانوں میں یہ فتنہ ضرور سر اٹھائے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ ہی لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ یہ کہا جائے گا کہ فلاں چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جو شخص ایسا سوال پائے تو وہ یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا۔ خواتین و حضرات، یہ تاریخی واقعہ اور اسلام کے خلاف اٹھنے والا یہ فتنہ عبد الملک بن مروان کے دور کا ہے، جب بغداد کو علم و حکمت کا گھر سمجھا جاتا تھا اور دشمنان اسلام یہودیوں نے عالم اسلام کو نظریاتی طور پر کمزور کرنے کے لیے بظاہر لاجواب کر دینے والے 3 سوالات دے کر ایک ایسے آدمی کو بھیجا جو اعلیٰ طبقے تک رسائی اور بہترین بولنے والی آواز کی شخصیت کا حامل تھا۔ اس نے سب سے پہلے بغداد میں آ کر ایک ایسی بڑی مساجد کا انتخاب کیا جہاں اسے زیادہ سے زیادہ سامعین مل سکتے تھے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان، جو کہ خود ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان کو اس واقعے سے بہت رنج ہوا۔ چنانچہ خلیفہ نے اس یہودی کو دربار خلافت میں بطور شاہی مہمان ٹھہرنے کی اجازت دی اور کہا کہ تمہارے اس قیام کے دوران تمہارے ان 3 سوالوں کے جواب ایک نوجوان دے گا۔ اور ناظرین، وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک شخصیت تھی۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دربار میں بلایا گیا اور انہوں نے آتے ہی فرمایا کہ میں ان 3 سوالوں کے جواب دوں گا۔ یہودی من ہی من میں سوچ رہا تھا کہ یہ نوجوان ان سوالوں کے جواب کیا دے گا جو بڑے بڑے عالم نہ دے سکے۔ چنانچہ اس یہودی عالم نے بڑے رعب اور دبدبے کے ساتھ اپنا پہلا سوال کیا کہ اگر اللہ ایک ہے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ تم سوال کرنے والے ہو اور میں جواب دینے والا، یعنی تم مانگنے والے ہو جبکہ میں عطا کرنے والا۔ آپ نے خلیفہ سے درخواست کی کہ دینے والے کے منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے میری نشست کو اس کے ساتھ بدلنے کا حکم دے۔ خلیفہ نے نہ صرف خوش ہو کر اس یہودی عالم کو عام درباریوں میں جا کر بیٹھنے کا حکم دیا اور آپ کو اس کی نشست سونپ دی۔ چنانچہ سوال اور جواب کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا اور اس یہودی عالم نے دوبارہ پوچھا کہ مجھے بتایا جائے کہ خدا سے پہلے کیا تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی اطمینان سے فرمایا کہ گنتی شمار کرو، جس پر اس یہودی عالم نے گنتی گننا شروع کر دی۔ آپ نے اسے ٹوکا اور فرمایا صحیح سے شمار کرو۔ اس نے دوبارہ گنتی گننا شروع کر دی، لیکن پھر درستی کا حکم دیا، جس پر انہوں نے اکتا کر کہا اور کس طرح شمار کروں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 1 سے پہلے شمار کرو۔ اس نے کہا کہ 1 سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس جان لو اللہ ایک ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں۔ خلیفہ نے دوسرا سوال کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس یہودی نے اپنا دوسرا سوال پوچھا کہ اگر اللہ موجود ہے تو اس کا رخ کس طرف ہے؟ آپ نے چند گھڑی توقع فرمائی اور حکم کیا کہ شمع لائی جائے، جس کو جلانے کے بعد آپ نے اس یہودی سے پوچھا کہ اس روشنی کا رخ کس طرف ہے، جس کے جواب میں اس نے بڑے کمزوری بھرے لہجے میں کہا کہ یہ ممکن نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، اس کے رخ کا تعین بھی ممکن نہیں۔ اس سوال کے جواب کے بعد ناظرین، یہودی اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے بے دلی بھرے لہجے میں اپنا تیسرا سوال کیا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا کہ وہ ایک نوجوان کے ذریعے ایک یہودی عالم کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان جوابوں کے بعد تمام درباریوں کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے اور یہ فتنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ